بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم۔ ہمارا موضوع جو چل رہا تھا وہ تحریک اصلاح کلیسا تھا، اور ہم اس موضوع پر ابتدائی طور پر یہ بات کر چکے ہیں کہ اہل کلیسا، یا آپ کہہ لیں کہ جو مذہبی طبقہ جس کی بالادستی دنیا عیسائیت میں جو ہے وہ قائم تھی، وہ جن بنیادوں پر قائم تھی ان پر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو سب سے بڑی تحریک جس نے صحیح معنوں میں عیسائیت کے اندر جو ہے وہ انقلاب رونما کیا، انقلاب پیدا کیا، وہ پروٹیسٹنٹ تحریک تھی۔ اور پروٹیسٹنٹ تحریک جو ہے وہ کہہ لیں کہ عیسائیت میں اس سطح پر جو ہے وہ کامیاب ترین تحریک سمجھی جاتی ہے کہ جس نے مذہب پسند طبقے کے اندر بالخصوص یعنی جو دو ان کے مکاتب فکر تھے، آرتھوڈاکس اور کیتھولک، ان دونوں سے ہٹ کر ایک علیحدہ نئی روش اختیار کی، اور اس روش کے نتیجے میں جو ایک نیا کہہ لیں کہ مکتب فکر سامنے آیا، اس کو پروٹیسٹنٹ کا نام دیا گیا۔ پروٹیسٹ جو ہے وہ احتجاج کو کہتے ہیں، تو پروٹیسٹنٹ وہ مسیحی کہلائے جو احتجاج کے نتیجے میں وجود میں آئے، یعنی احتجاجی مسیحی۔ اور یہ دونوں مکاتب فکر یعنی رومن کیتھولک اور گریک آرتھوڈاکس، ان دونوں کے بالکل بالمخالف ایک بڑے گروہ کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور پروٹیسٹنٹ تحریک کے پس منظر کے حوالے سے ہم نے یہی بات کی تھی کہ ان کا وجود میں آنا، یعنی ان کا سامنے آنا اس بنیاد پر تھا کہ پوپ کی اجارہ داری جو ہے، پوپ کے اختیارات جو ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی عقلی بنیاد پر پورے نہیں اترتے ہیں، اور اس اجارہ داری نے عیسائیت کی اصل تعلیمات کو، یعنی جو کتاب مقدس پر مبنی عیسائیت کی اصل تعلیمات ہے، ان کو جو سابقہ پوپ کی اجارہ دارانہ حکومت ہے وہ بالکل نظر انداز کر چکی ہے، اور اپنے منمانے طرز عمل کو اختیار کر چکی ہے۔ اور منمانہ طرز عمل ایسا طرز عمل ہے کہ جس میں اہل کلیسا جو ہیں وہ اصل عیسائیت کی تعلیمات سے، ان کے مطابق جو کتاب مقدس پر مبنی اصل عیسائیت کی تعلیمات ہیں، ان سے ہٹ کر اپنی مرضی کی ایسی جو ہے وہ راہ پر چل پڑے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اب ان کو جو مذہب کی تعلیمات ہیں ان میں رد و بدل کرنا، ان میں تبدیلی کرنا، یا اپنی منمانی خواہشات کو اس میں شامل کرنا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا۔ اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ مذہب کے اندر ان کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ لوگوں کی بخشش کے، ان کی نجات کے سرٹیفکیٹ دینا اب یہ ایک عام معمول کی بات بن چکی تھی، اور اس کے باقاعدہ سے جو ہے وہ ریٹ مقرر تھے، جو جس قدر زیادہ گناہ میں مبتلا ہوتا تھا وہ اس قدر زیادہ پیسے دے کر اپنے آپ کو بخشوا سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک اقتباس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ یہ اقتباس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یوسف چلپی کی کتاب مسیحیت کی کتاب، مسیحیت پر لکھی جانے والی کتاب کا اقتباس ہے۔ اس اقتباس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ اے فلاں تم پر ہمارا رب مسیح رحم کرتا، اور وہ اپنے مقدس اعلام کے ساتھ تم میں حلول کرتا ہے، اور میں اپنے پیغمبرانہ اختیارات سے جو مجھے دیے گئے ہیں۔ اب یہ کہہ لیں کہ عیسائیوں کے جو رہنما ہیں وہ اپنے آپ کو ان اختیارات کا جو ہے وہ مالک سمجھتے ہیں جو پیغمبرانہ حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیغمبرانہ اختیارات سے جو مجھے دیے گئے ہیں تمہیں تمام معاوضوں
अहकाम और कलीसा के वाजिबात से सुबकदोश करता हूँ और तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ करता हूँ, हाँ वो गुनाह किसी नौयत के हों। और अगरचे ये पाकीज़गी सिर्फ मसीह और कलीसा के नुमाइंदे के साथ मखसूस थी, उस वक्त मैं तुम्हारे गुनाहों और गलतियों की तमाम गंदगी को मिटाता हूँ और उन तमाम कसास और सजाओं को भी माफ़ करता हूँ जिनके कफ़ारे के लिए तुम परेशान थे, और असर नो तुम्हें कलीसा के असरार का महरम और मुकद्दसीन का शरीक बनाता हूँ और तुम्हें इस पाकी और नेकी की तरफ लौटाता हूँ जो बपतिस्मा लेते वक्त तुम्हारे अंदर आई थी। अब तुम्हारी मौत के वक्त वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा जिससे गुनाहगार लोग जहन्नम के लिए गुजरते हैं, और खुशियों की जन्नत तक पहुंचाने वाला दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। तुम अगर कई बरसों के बाद भी मरे तो ये नेमत तुम्हें मिलकर रहेगी, और फिर बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से तुम्हारा आखिरी वक्त आ जाएगा। तो ये इक़्तिबास मैंने आपको मुतवल्ली यूसुफ चिल्पी की किताब मसीहियत का जो है वो पढ़कर सुनाया है। इस इक़्तिबास से ये ज़ाहिर होता है कि किस तरह से वो अपने आप को जिन लामहदूद इख्तियारात का मालिक समझते थे, उन इख्तियारात में ऐसे इख्तियारात शामिल थे कि जो इंसान को मौत के बाद भी निजात दिलवाने के ज़ामिन करार दिए गए थे। इस तहरीक का आगाज़ कैसे हुआ, इस हवाले से जो बातें दर्ज हैं उनमें से एक बात बड़ी अहम है, वो ये कि तहरीक इस्लाह कलीसा या प्रोटेस्टेंट तहरीक का बाकायदा आगाज़ 12वीं सदी ईस्वी के आखिर में हो गया था। वैसे तो हम देखते हैं कि 12वीं सदी ईस्वी, 13वीं सदी ईस्वी, 14वीं 15वीं सदी ईस्वी, ये 14वीं सदी ईस्वी तक बिलखुसूस जो है वो पोप की जो हुकूमत थी वो मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत समझी जाती है, और 14वीं सदी ईस्वी के बाद फिर जो है वो उसमें कमज़ोरी आना शुरू हुई। मगर बहरहाल जो रवायात मुख्तलिफ तरीक़ों से दर्ज की गई हैं तारीख़ी तौर पर, उन रवायात से यही अंदाज़ा होता है कि इस्लाह कलीसा की तहरीक जो है, यानी प्रोटेस्टेंट तहरीक, ये 12वीं सदी ईस्वी के आखिर में इसका मुख्तलिफ तरह से आगाज़ हो चुका था। जिस शख्स ने सबसे पहले इस हवाले से आवाज़ बुलंद की वो फ्रांस का एक मुफक्कर पीटर वाल्डो था। पीटर वाल्डो ने अहदनामे कदीम और अहदनामे जदीद का तर्जुमा फ्रांसीसी ज़ुबान में पहले किया था, और इस तर्जुमे करने के दौरान उसको यकीन हो गया था कि किताब मुकद्दस की जो तालीमात हैं वो और कलीसा के जो अलम्बरदार हैं, यानी पोप के जो अलम्बरदार हैं, मजहबी रहनुमा जो हैं, उनके नज़रियात में बहुत फ़र्क है। यानी ये बुनियादी बात उसके सामने किताब मुकद्दस का फ्रांसीसी तर्जुमा करते वक्त ये बुनियादी बात उसके सामने वाज़े हो गई कि जो किताब मुकद्दस की तालीमात हैं, जो कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है, तर्जुमा करने से उसके सामने बहुत सारी बातें आ गई कि वो बातें और हैं, और जो बातें ये पोप के अलम्बरदार यानी पोप के हवारी, कलीसा के अलम्बरदार, मजहबी रहनुमा जो हैं ईसाइयत के, वो बातें जो करते हैं या जिन आमाल को वो इख्तियार किए हुए हैं या जिन आमाल के ऊपर वो अपनी हुकूमत को कायम किए हुए हैं, जिन बातों पर अपनी हुकूमत को कायम किए हैं, उनमें और असल किताब मुकद्दस की तालीमात में बड़ा फ़र्क है। ये भी बात जो है वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि वो इस बात को बयान करता था कि कलीसा के अलम्बरदार जो है वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करके दुनियावी दौलत को इकट्ठा करने में मसरूफ़ है, मज़हब को इस्तेमाल करते हैं और अपने मालो दौलत को बढ़ाने के लिए इक़दाम करते हैं। पीटर वाल्डो जो है उसने फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों के दौरे किए और लोगों को किताब मुकद्दस की असल तालीमात से रोशनास कराया। यानी फिर उसने ये बेड़ा उठाया कि वो लोगों के अंदर ये जज्बा बेदार करेगा, लोगों को असल बातों से आगाह करेगा, और जो बातें उस पर मुनकशिफ हुई हैं तर्जमे के दौरान, किताब मुकद्दस की तालीमात को बराह रास्त मुताला करने के दौरान जो बातें उस पर वाज़े हुई हैं, वो लोगों को इनसे रोशनास करवाएगा। और इसके लिए उसने इटली, स्पेन और मुख्तलिफ इलाकों के जो है वो सफ़र किए
اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ان حقیقتوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ کلیسا کو اس کی یعنی اہل کلیسا جو تھے، پوپ کے جو حواری تھے، ان کو یہ دعوت پسند نہ تھی کہ یہ کیا دعوت دے رہا ہے، یہ دعوت ظاہر سراسر ان کے خلاف تھی۔ اس لیے پوپ نے اس سے پھر جو ہے وہ فرانس سے نکلوا دیا، اور باقی زندگی اس کی تقریباً سمجھیں کہ جلا وطنی کی حالت میں گزری جب اس کو فرانس سے نکلوا دیا گیا۔ بہرحال وہ ابتدائی طور پر یہ آواز اٹھانے میں کامیاب رہا کہ لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اصل تعلیمات کتاب مقدس کی اور ہیں، پوپ جن باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں، جن باتوں سے لوگوں کو روشناس کروا رہے ہیں، وہ اور تعلیمات ہیں۔ بہرحال یہ باتیں جو ہے وہ پھر آگے بڑھیں، اور 14ویں صدی عیسوی میں جان ٹولر اور جان وائلف ایک نام ہے، یہ دو بڑے نام ہیں 14ویں صدی عیسوی میں، ان دونوں نے کلیسا کے اختیارات کے خلاف پھر بڑے پیمانے پر بھرپور آواز اٹھانا شروع کر دی۔ خاص طور پر جان ووکلف نے پوپ کے خلاف ایک جاندار تحریک چلائی، اور اس تحریک میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ خدا نے کسی بھی شخص کو، خواہ وہ پوپ ہو یا بادشاہ، اپنے اختیارات سپرد نہیں کیے۔ پوپ کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے پیغمبرانہ حیثیت سے بہت سے اختیارات پوپ کے سپرد کیے ہیں، مگر یہ جو دونوں تھے، جان رولر اور جان ووکلف، اور بالخصوص جان ووکلف جو تھا، اس نے یہ بات لوگوں کو باور کروانا شروع کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کسی بھی شخص کو خدا، ہاں وہ کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، وہ چاہے پوپ جو سب سے زیادہ اختیارات کا مالک سمجھا جاتا ہے، اپنے اختیارات خدا ان کو سپرد نہیں کرتا، اس لیے انسان کو صرف خدا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ انہوں نے رہبانیت کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے آواز بلند کی، اور عیسائی عوام کو وہ خود بائبل پڑھنے کی جو ہے وہ دعوت دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ براہ راست آپ بائبل پڑھیں اور خدا کی تعلیمات جو ہیں وہ وہاں سے حاصل کر کے اپنے اعمال کا قبلہ درست کریں۔ پوپ کے اختیارات کی وجہ سے آپ پوپ کے احکامات کو جو ہے وہ مذہبی احکام نہ سمجھے، بلکہ یہ فرق سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پوپ کی تعلیمات ہیں، جو پوپ کہہ رہا ہے، وہ ساری کی ساری وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو بائبل کے اندر درج ہیں۔ لہذا وہ خود بائبل کو پڑھ کر وہاں سے اپنے عمل کو درست کرنے کی لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ اس کے لیے جو ہے وہ یہ بات بھی کہتا تھا کہ لوگوں کو پادریوں کا کتاب مقدس پڑھنے کے حوالے سے، بائبل پڑھنے کے حوالے سے محتاج نہیں رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے اس نے بائبل کے مختلف زبانوں میں جو ہے وہ ترجمے جو ہے وہ کروانے پر بھی جو ہے وہ زور دیا، اور خود بھی اس نے جو ہے وہ بائبل کا ایک انگریزی ترجمہ کیا۔ جان ووکلف کی یہ تحریک انگلستان کے نچلے طبقے میں، یعنی جو غریب لوگ تھے، جو پوپ کے ظلموں سے ستائے ہوئے تھے، ان لوگوں میں بڑی مقبول ہوئی، اور ان کی یہ مقبولیت اور یہ جو ہر دل عزیزی تھی، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عامت الناس جو ہیں وہ کلیسا سے بہت بدظن ہو چکے تھے، یعنی ظلم برداشت کر کر کے کلیسا سے، پوپ کے اور پوپ سے اور پوپ کے حواریوں سے جو ہے وہ بدظن ہو چکے تھے۔ لہٰذا جان ووکلف کو انگلستان کے بادشاہ رچرڈ دوم کی تائید جو ہے وہ اس طرح سے آہستہ آہستہ حاصل ہو گئی، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ کلیسا کے خلاف جو ہے وہ کافی معاونت کی، اور کلیسا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اہل کلیسا جو ہیں وہ بادشاہ کی تائید کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان سے دوچار نہ ہو سکے، بلکہ الٹا ان لوگوں کو بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں اور بڑی ہی کہہ لیں کہ سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ایسے لوگ جو ان کے درمیان اس طرح اٹھتے تھے کہ جو لوگوں کو عیسائیت کی اصل تعلیمات کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے تھے،
وہ پھر سیاسی طور پر بھی بڑی مخالفت کا جو ہے وہ سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا، اور وہ لوگ جو ان کا ساتھ دیتے تھے ان پر بھی جو ہے وہ پھر مظالم جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے تھے، اور سیاسی طور پر بھی اور اہل کلیسا کی طرف سے بھی ان کو جو ہے وہ کافی سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان پر ایسے ایسے مظالم کیے گئے کہ انگلستان سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اسی زمانے میں ایک عیسائی مفکر، وہ کہتے ہیں کہ جس کا نام جان ہس تھا، اس نے بوہیمیا میں جان وکلف کی تعلیمات کو فروغ دینا شروع کر دیا، یعنی انگلستان ہی کے علاقے بوہیمیا میں، وہاں پر اس نے یہی تعلیمات جو جان وکلف کی تعلیمات تھی انہی کو آگے بڑھایا۔ اس نے جو ہے وہ پوپ کی سیادت اور برتری اور رومن کیتھولک مذہب کے بنیادی قائد کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کی بنیاد یعنی وہی بائبل کی تعلیمات تھیں، بائبل کی جو اصل بنیادی تعلیمات تھی، اسی بنیاد پر اس نے یہ انکار کیا تھا۔ اس لیے یہ بھی جو ہے وہ ان کی سخت مخالفت کا جو ہے وہ شکار ہوا، اور کلیسا کی مضبوطی ظاہر اس لیے تھی کہ سیاسی بالادستی بھی اس کو حاصل تھی، اور اہل سیاست بھی جو ہے وہ انہی کے ذریعے سیاست کیا کرتے تھے، تو لہٰذا بادشاہت جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ 14ویں صدی عیسوی تک جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات سے کوئی خاص اس کو فرق نہیں پڑ سکا جو تحریک اصلاح کلیسا کے اعتبار سے جو ہے وہ ماضی کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ شمار کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جان ہس جو ہے اس کے متعلق جو تفصیلات ملتی ہیں ان کے مطابق جان ہس کو کانسٹینٹینس کی مذہبی کونسل میں مناظرے کے لیے جو ہے وہ چیلنج کیا گیا اور اس کو مناظرے کے لیے طلب کیا گیا، اور یہ مناظرہ جو ہے وہ اس وعدے پر کیا گیا اسے کہ اس کو جو ہے وہ جان کی امان دی جائے گی اور اس کو مارا نہیں جائے گا، اگر وہ اپنے نظریات میں درست ہے تو اس کے نظریات کو جو ہے وہ سنا جائے گا۔ تو لہٰذا جان کی امان کے وعدے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس سے مناظرے کے لیے جو ہے اس کو دعوت دی گئی اور اس کو طلب کیا گیا، مگر بہرحال بعد میں جب وہ اس کے دلائل کا جواب نہیں دے سکے تو جان کی امان کے وعدے کو بالائے طاق رکھ کر کونسل کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ اسے زندہ جلا دیا گیا، یعنی جان ہس کو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے بعد جب اس کے دلائل میں لاجواب ہوئے تو بجائے یہ کہ اس کی بات کو تسلیم کرتے، الٹا پھر جو ہے وہ کونسل کے دباؤ کے تحت اسی کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا۔ جب اس کو زندہ جلایا گیا تو اس کی موت نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور اس تاثر کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ایک لہر اٹھی جو کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ 15ویں صدی کے اندر ایک بہت بڑی تحریک کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع کی۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی موت کے بعد بوہیمیا میں یہ تحریک بہت کمزور پڑ گئی ابتدائی طور پر، یعنی جب اس کو مار دیا، انہوں نے جلا دیا، تو اس وقت ابتدائی طور پر لوگ بڑے ڈر گئے، مگر 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایک راہب یوحنا اور ان کے شاگرد جیروم نے کلیسا کی اصلاح کے لیے پھر سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ گناہوں کے دھونے میں کلیسا کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ جو نجات کے پروانے دیتے ہیں، گناہ کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، تو گناہوں کو دھونے میں اہل کلیسا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اہل کلیسا کا اگر جو ہے وہ کردار ہو سکتا ہے تو وہ رہنمائی کا ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو بخشوانے کا جو ہے وہ کلی اختیار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اصولی بات تھی جو وہ کر رہے تھے، اور اس حوالے سے ایک اقتباس مزید دیکھ لیں، وہ کیا لکھتے ہیں اسی کتاب مسیحیت میں متولی یوسف چلپی۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کے دھونے میں کلیسا کو کوئی اختیار حاصل نہیں، بلکہ خدا کی رحمت اور توبہ ہی گناہوں سے پاکی اور نفس کی پاکیزگی کا صحیح رستہ ہے، اور کلیسا میں گناہوں کا اعتراف وغیرہ محض خرافات ہے۔ کلیسا نے یوحنا اور ان کے شاگرد جیروم کو آگ میں زندہ جلانے کی سزا سنائی،
یوں ان دونوں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ تو اس اقتباس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کس طرح سے اہل کلیسا جو ہے وہ مظالم ڈھات کر جو ہے وہ بات کو دبانے اور ظلم کو برقرار رکھنے کا اقدام کیا کرتے تھے۔ بہرحال بہت سے افراد جو ان صدیوں میں اکا دکا اٹھتے رہتے تھے اور تحریکوں کو جو ہے وہ فروغ دیتے رہتے تھے، ان تحریکوں کو صحیح معنوں میں جو کہہ لیں کہ لوگوں کے اندر متاثر کن حیثیت تک روشناس کروایا اور لوگوں کو جو ہے وہ اہل کلیسا کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر متاثر کیا۔ ان میں بہت بڑا نام جو عیسائیت کی جدید دنیا میں لیا جاتا ہے وہ مارٹن لوتھر کا ہے، کہ مارٹن لوتھر وہ شخص ہے جس نے صحیح معنوں میں لوگوں کو اصلاح مذہب کے اعتبار سے بیدار کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو سب سے پہلے مارٹن لوتھر جان لیں کہ یہ ہے کون تھا، اس کا تعارف کیا ہے، اس کے حالات زندگی کیا تھے۔ تو تحریک اصلاح کلیسا کے اندر، اصلاح مذہب کے اندر جان ڈالنے والی شخصیت مارٹن لوتھر، یہ 1483 میں جرمنی کے ایک قصبہ ایسلیبن میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ بہرحال آپ کے جو والد تھے انہوں نے آپ کو تعلیم دلائی اور قانون کی اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے یونیورسٹی میں داخل کروایا، اور قانون سے زیادہ الہیات سے دلچسپی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بجائے یہ کہ قانون کو جو ہے وہ اپناتے، راہب بننے کے لیے جو ہے وہ زیادہ توجہ دی اور راہبانہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے رہے، اور راہب بننے کے لیے قانون کی تعلیم جو ہے وہ ادھوری چھوڑ دی۔ اور اس کا ایک جو فوری سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک دن شدید بارش اور طوفان میں جب وہ گھر سے باہر تھے کہ آپ کے قریب ہی آسمانی بجلی گری لیکن آپ محفوظ رہے۔ یوں مذہب کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان بڑھ گیا۔ یعنی بہت سے ایسے معاملات کہ جن کے اندر ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو ہے وہ خاص کسی مقصد کے لیے ہیں، اور بہت سے مسائل میں ان کو جو ہے وہ جو محفوظ رکھا یا محفوظ رہ رہے ہیں، تو اس کے پس منظر میں وہ یہ بات سمجھ رہے تھے۔ مارٹن لوتھر جو ہے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ خاص کسی مقصد کے لیے چونکہ پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ خاص راہبانہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ 1508 عیسوی میں وہ وٹنبرگ یونیورسٹی میں دینیات کے پروفیسر کے طور پر جو ہے وہ مقرر ہوا، اور اپنے جو ہے وہ ساتھی، اس کے ساتھ ہی جو بھی فرد وٹنبرگ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا ہے تو وہاں کے قانون کے مطابق جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ پادری کے بھی فرائض سر انجام دیتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر مذہبی تعلیمات کے شوق اور قانون کی تعلیم بھی کسی قدر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ دینیات کے اندر، الہیات کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرنے میں مہارت کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بڑی جلد مشہور بھی ہوا، اور دینی فرائض میں جو ہے وہ کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ اور 1516 عیسوی میں اسی یعنی وٹنبرگ یونیورسٹی سے الہیات میں پھر اس نے ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کی، اور وہیں پر پھر رہتے ہوئے اس نے بہت سی چیزوں کا جو مذہبی رسوخ کے حوالے سے اہم تھی ان کا مطالعہ کیا، اور اس مطالعے کے دوران ہی اس نے بہت سے یورپی ممالک کے دورے بھی کیے، اور بہت سے یورپی مفکرین کی تصانیف کو جو ہے وہ پڑھا بھی، اور ان سے بہت ساری باتیں سمجھ کر لوگوں کی دینی تعلیم کے لیے جو ہے وہ بڑے اقدامات جو ہے وہ کرتا رہا۔ اور اس حوالے سے ایک مفکر جان ٹولر کی کتاب یا ان کی تصانیف کا مطالعہ جو ہے وہ اس کی زندگی کو متاثر کرنے میں جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ بڑا اہم کردار جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے 1525 میں ایک سابقہ راہبہ سے اس نے شادی بھی جو ہے وہ کر لی تھی، اور 1546 عیسوی میں اپنے آبائی قصبے ایسلیبین میں ہی جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں اس کے تعارف کے حوالے سے کہ 1483 میں پیدا ہوا اور 1546 تک جو ہے وہ اس دنیا میں رہا،
اور اس دوران اس نے کہہ لیں کہ ابتدائی حیثیت سے لوگوں کو عیسائیت کی طرف جو ہے وہ راغب کیا، اور پھر بالخصوص جو ہے وہ عیسائیت کی تعلیمات میں رسوخ حاصل کرنے کے بعد جان ٹولر کی تصانیف کے اثرات کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے اس نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تحریک کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی شخصیت کے حوالے سے سید علی محسن کے الفاظ جو ہیں وہ ذرا سامنے رکھ لیں۔ سید علی محسن کیا لکھتے ہیں کہ مارٹن لوتھر اپنے عہد کا قابل ترین اور ذہین انسان تھا۔ وہ جرمن قوم سے بہت مخلص تھا۔ اس کی شخصیت میں جرمن کردار کی تمام خوبیاں بھی تھیں اور کمزوریاں بھی۔ وہ انتہائی جذباتی تھا، اس میں نرمی کا پہلو بھی تھا اور تشدد کا پہلو بھی۔ وہ اپنے نفس کے محاسبہ میں آہن یعنی لوہا سے زیادہ سخت اور عجز و درماندگی میں ایک طفل معصوم یعنی معصوم بچہ سے زیادہ بے بس تھا۔ وہ انجیل کو سرمایہ نجات اور حرف آخر سمجھتا تھا۔ تو یہ اس کی شخصیت کا ایک عکس تھا جو اس کتاب کے اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کے حالات زندگی اور کچھ مختصر تعارف تھا۔ اصل میں اس کا کردار جو ہے وہ تحریک اصلاح مذہب کو برپا کرنا ہے اور اس حوالے سے لوگوں کے اندر خاص جو ہے وہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو تحریک اصلاح مذہب کا پس منظر ہے کیا؟ اس حوالے سے مارٹن لوتھر جو ہے وہ چونکہ پہلے سے ہی بنیادی طور پر ایک مذہبی انسان تھا، اور اسی مذہبی جذبہ کے تحت جو ہے وہ اس نے لوگوں کی کہہ لیں کہ رہنمائی کا جو ہے وہ ایک طرح سے بیڑا اٹھایا، اور 1510 میں روم کا سفر کیا تاکہ پوپ سے جو ہے وہ روحانی فیض حاصل کر سکے۔ جب وہ روم گئے تو وہاں رومی اہل کلیسا کی زبردست زر پرستی اور دنیا داری کو دیکھ کر سخت مایوس ہوا، اور مصر کی جامع ازہر کے ایک فاضل متولی یوسف چلپی جو ہے وہ اس کے اس پہلو کو جو ہے وہ بڑے تفصیل سے اپنے اقتباس میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ اپنے مذہبی جذبات کی وجہ سے انہوں نے روم جا کر پوپ کی برکتیں حاصل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن روما پہنچ کر ان کے جذبات و احساسات کو سخت دھکا لگا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں روما میں خشوع و خضوع اور ورع اور تقوی سے واسطہ پڑے گا، لیکن اس کے برعکس انہیں وہ گناہوں کا شہر دکھائی دیا جس میں گندی روحیں بستی تھی، اور اس کے گلی کوچوں میں دین کی توہین ہوتی تھی۔ گناہوں پر ندامت کے بجائے جرأت و جسارت سے کام لیا جا رہا تھا۔ اس نے روحانی پیشواؤں کو فرشتہ صفت ہونے کے بجائے گناہوں میں غرق پایا۔ چنانچہ اس المناک منظر سے ان کے جذبات مجروح ہوئے اور ان کے وجدان و شعور کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور نفس لوامہ یعنی انسان کا وہ نفس جو گناہ کے بعد اسے ملامت کرتا ہے نے ان سے کہا کہ یہ سب دین اور دینداری نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ابتدائی سا پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ جب وہ سفر کر کے روم پہنچتا ہے اور وہاں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے تصور میں تو یہ بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بڑے راہب ہوں گے، بڑے پیمانے پر جو ہے مذہب پر عمل ہو رہا ہوگا، اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ ملیں گے جو تقوی اور پرہیزگاری کے نمونے ہوں گے، مگر وہاں منظر ہی دوسرا اس کو نظر آتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ الٹا لوگ جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں بڑی بے خوفی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ جو بے خوفی والا رویہ تھا لوگوں کا، اس سے وہ بڑا پریشان ہوا۔ بات تو سیدھی سی تھی، اور اگر جو ہے وہ جو تفصیلات سے پہلے میں بتا چکا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ جب نجات کے پروانے دیے جا رہے ہوں گے، جب معافی نامے دیے جا رہے ہوں گے، اہل کلیسا ہی کی جانب سے پیسوں کے عوض جو ہے وہ بخشش کے سرٹیفکیٹ تسلیم کیے جا رہے ہوں گے، تو لوگ تو پھر بے باکی سے گناہ کریں گے کہ جب بھی جائیں گناہ کریں، جو بھی کریں کام، اور جب بھی جو ہے وہ دل ملامت کرے تو چرچ پہنچ کر جو ہے وہ کچھ پیسے دیں، مال دیں، اور اپنے گناہوں کو جو ہے وہ بخشوا لے، اور پھر اسی طرح سے گناہوں والی زندگی جو ہے وہ شروع کر دے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یقیناً جو ہے وہ بے خوف بنا دیتا ہے لوگوں کو، اس اعتبار سے کہ لوگ جو ہیں وہ گناہ کے کاموں سے پرہیز یا باز رہنے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ بے خوف ہو کر جو ہے وہ گناہ کرنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو یہ معافی نامے جو ہیں جو پوپ کی طرف سے کلیسا کی طرف سے جاری کیے جا رہے تھے، اس حوالے سے جو تھوڑی سی تفصیلات آپ کی کتاب میں درج ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیں۔
لکھا ہے کہ یہ تصور پایا جاتا تھا کہ پوپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو معافی نامے عطا کرے۔ یہ تصور بہت پرانا تھا۔ اس عقیدے کے مطابق سینٹ پیٹر اور ان کے جانشین ایک لازوال خزانہ تقدیس کے مالک ہیں۔ خزانہ تقدیس یعنی وہ اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے لازوال ہیں کہ وہ جس کو چاہیں معافی دلوانے کے لیے جو ہے وہ چاہے جتنے بھی کسی نے بڑے گناہ کیے ہوں وہ جس کو چاہیں معاف کروانے کے لیے اپنے اس خزانہ تقدیس سے جس کو چاہیں بخشوا سکتے ہیں۔ وہ یہ خزانہ سمجھتے تھے کہ یہ خزانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی اور پشت ہا پشت کے مسیحوں کی نیکیوں کی وجہ سے ہمیشہ بھرپور رہتا ہے، یعنی یہ خالی نہیں ہوتا یہ خزانہ، یہ ان نیکیوں کی وجہ سے جو نسل در نسل عیسائیوں سے سرزد ہو رہی ہیں وہ بھرا رہتا ہے۔ اور پاپائے روم جو سینٹ پیٹر کا جانشین ہونے کی وجہ سے اس خزانہ کا امین اور ٹرسٹی مانا جاتا تھا، مسیحیوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ اسی لازوال خزانہ سے کام لیتا تھا۔ معافی نامہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جس کسی کو یہ عطا کیا گیا وہ گناہ سے پاک اور مبرہ ہو گیا، بلکہ تصور یہ تھا کہ اس گناہ کے لیے جو سزا اسے اگلی زندگی میں مل سکتی تھی اس سے وہ کلی طور پر محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن قدیم زمانے میں معافی نامے عطا کیے جانے کی ایک شرط یہ تھی کہ معافی کا طلبگار اعتراف گناہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور وعدہ کرے۔ اس کو ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ مخصوص عبادات اور دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا کہ پہلے کنفیس کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اور جو شخص گناہوں کا اعتراف کرتا تھا پھر وہ ان کو معافی نامہ جاری کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ فیس جمع کروا چکا ہوتا تھا۔ جس قدر بڑا گناہ ہوتا تھا اس قدر وہ فیس جو ہے وہ جمع کروا چکا ہوتا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس سے ابتدائی طور پر یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ وہ آئندہ اس جیسا کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ مگر بہرحال وہ افراد جو معافی نامے حاصل کر لیتے تھے جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا میں تو وہ جیسا بھی ہے مگر بعد میں اس کو عذاب نہیں ہوگا، تو بہرحال وہ بے خوف ہو کر پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تو اس عقیدے کے تحت پاپائیت نے جو رفتہ رفتہ اس عقیدے کا استحصال کرنا شروع کر دیا، تو مارٹن لوتھر کے زمانے میں یہ صرف روپیہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا، اور معافی ناموں کے حصول کے لیے شرائط کی جو سختیاں تھیں انہیں بالکل بلا دیا گیا تھا۔ یعنی ابتدا میں عقیدہ جو پرانا عقیدہ تھا اس کے برعکس یہ صرف پیسے لے کر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دینے کی حد تک تو باقی رہ گیا تھا۔ جو وعدے لیے جاتے تھے، جو اصلاح جو اس کی جاتی تھی، یا اس کے اندر فرد کے اندر جو گناہ گار ہوتا تھا اس کی اصلاح کے لیے جو اقدامات دیگر اٹھائے جاتے تھے، وہ اب جو ہے وہ مارٹن لوتھر کے زمانے میں جو ہے وہ بالکل نظر انداز ہو چکے تھے۔ اور یہ تصور دیا گیا کہ پوپ نہ صرف سزا میں تخفیف کا پروانہ دے سکتا ہے بلکہ مناسب معاوضہ دینے والے کے گناہوں کو سرے سے مٹا بھی سکتا ہے، اور مختلف گناہوں کے معافی ناموں کے لیے جو مختلف ریٹ مقرر تھے ان کی تفصیلات بھی وہ بیان کرتا ہے۔ بہرحال ایک اقتباس جو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب کا ہے اس کا ترجمہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ سنگین جرم جس نے مارٹن لوتھر کے احتجاج کو یک بارگی شدید کر دیا وہ کلیسا کی طرف سے معافی ناموں کی فروخت تھی۔ ہر معافی نامہ در حقیقت کلیسا کی طرف سے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا سے نجات قرار دینے کی کلیسائی سند ہوتا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ مارٹن لوتھر نے پھر رد عمل کے طور پر تحریک اصلاح کلیسا کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا، اور پھر اس نے اصلاح کلیسا کی طرف جو ہے وہ کیا اقدامات کیے آگے جو ہے وہ ان کی ساری تفصیل ہے۔ تو آج آپ کی میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے، تو اس حوالے سے جو آج گفتگو ہوئی ہے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جو مختصراً باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ مذہب کے اندر اجارہ داری کا جو پہلو تھا جس نے کلیسا کی اصل تعلیمات کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، وہ پرانی عیسائیت کے عقائد جو ہیں وہ نظر انداز کر کے لوگوں کے اندر اصلاح کا پہلو جو ہے وہ بالکل ختم کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے صرف جو ہے وہ مذہب کو کاروبار کا ذریعہ بنا لینا، اس بات نے مارٹن لوتھر کو اس قدر جو ہے وہ متاثر کیا کہ وہ پھر رد عمل کے طور پر اہل کلیسا کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا،
اور ماضی میں بھی اس جیسے اقدامات ملتے رہے ہیں، مگر اس کے اقدامات کو جو فروغ حاصل ہوا اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم آئندہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ بات واضح ہوگی کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے اندر اس بات کو ثابت کرنے میں یا اس بات کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ قلب و ذہن میں ان کے راسخ کرنے میں کامیاب ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ